بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ صبح میں جلدی بیدار ہو کر تیار ہو گیا۔ جب میں نے شراز کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے جگایا تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم کراچی جا رہے ہو، تم دروازہ لاک کر لو۔ میں نے کہا، کیوں؟ کیا کمرے میں ڈاکو گھسنے والے ہیں؟ وہ غصے سے بولا، ڈاکو نہیں گھس رہے لیکن اپنے سامان کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے نا۔ میں نے اسے سمجھایا۔ ہاں ٹھیک ہے، بند کر لوں گا، تم کمرے سے باہر تو نکلو، اس نے بے رخی سے کہا۔ کراچی پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنے چچا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور انہیں سمجھایا کہ اب وہ اسے پیسے نہ بھیجیں اور جتنی جلد ہو سکے شراز کو فوراً کراچی بلا لیں۔ میرے چچا نے توجہ سے میری باتوں کو سنا اور اس طرح نظر انداز کر دیا کہ جیسے ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہو، لیکن میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ کمپنی کی میٹنگ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ دیا گیا۔ ہم سب اس میں مصروف ہو گئے۔ ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، لیکن شراز کراچی نہیں لوٹا۔ اس نے مجھے فون کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے جب بھی فون کیا اس نے کال کاٹ دی۔ ایک ماہ گزرنے پر شراز کوئٹہ میں غائب ہو گیا۔ گھر والوں سے بھی اس کا رابطہ کٹ گیا۔ چچا نے ہوٹل کے مینیجر کو فون کر کے اصل صورتحال جاننا چاہی تو اس نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے پریشان تھا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کے کان سے موبائل رگا رہتا تھا۔ چند دن ہوئے مینیجر کے پاس آیا اور ہوٹل کا کرایہ ادا کر کے چلا گیا، پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ چچا جان گھبرائے گھبرائے میرے پاس آئے، ساری صورتحال بتائی تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ میں نے فوراً وہ نمبر ملایا جو میں نے شراز کے موبائل سے لیا تھا، اس پر کال کی لیکن کال نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یہی جواب آ رہا تھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ نمبر تھا جس کی مدد سے ہم شراز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ چچا نے مجھے کوئٹہ چلنے کو کہا۔ میں انہیں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کے ساتھ کوئٹہ روانہ ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن میں شراز کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا کے ہم اپنے طریقے سے اس کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ ہم موبائل کمپنی کے دفتر بھی گئے اور اس نمبر کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہ سم کسی شبانہ نامی لڑکی کے نام تھی۔ گھر کا پتہ لے کر جب ہم وہاں گئے تو ہمیں اس کے گھر والوں کی زبانی ایک عجیب ہی کہانی سننے کو ملی۔ ان کے مطابق شبانہ 4 سال قبل گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اس کی لاش سڑک کے کنارے پڑی ملی تھی۔ یہ بات سن کر ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہم نے پورا ہفتہ کوئٹہ میں شراز کو ڈھونڈنے میں گزار دیا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لہٰذا ہمیں ناکام کراچی لوٹنا پڑا۔ اور اب 1 سال بعد مجھے شراز کی آواز سنائی دی جس پر میں بے چین ہو گیا۔ دوسری رات میں بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا کہ مجھے پھر سے شراز کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے پکارا تھا۔ میں شراز کی آواز پر بے چین ہو گیا اور لپک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا مگر ہوٹل کے باہر بھی وہ نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور میں کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اتنی رات گئے ہوٹل سے باہر نکلا تھا۔ کل بھی بس چند منٹ کے لیے رات میں نکلا تھا لیکن واپس چلا گیا تھا، لیکن آج میرے پاؤں واپس کے لیے پلٹ ہی نہیں رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد پیدل چلتے چلتے میری نظر دور کھڑے ایک حویلے پر پڑی۔ مجھے لگا جیسے وہ شراز ہے۔ میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا کہ میں سناٹے میں شراز کی آواز گونجی، سجاد تم میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو، میں اب ایک روح ہوں جو نہ تم سے ہاتھ ملا سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں گلے لگا سکتی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں سجاد، میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں، صرف میری بے چین روح ہے جو اس دنیا میں بھٹک رہی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھ بد نصیب نے تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں نے جس سے پیار کیا وہ انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی۔ وہ میرے ساتھ ریسٹورانٹ میں دیگر مقامات پر جاتی تھی اور میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں گھنٹوں ریسٹورانٹ میں وغیرہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، جبکہ ارد گرد بیٹھے افراد مجھے دیکھ کر ہنستے رہتے تھے۔ وہ مجھے بیوقوف سمجھتے تھے کہ میں اکیلا بیٹھا خود سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں اس چڑیل کی خوبصورت باتوں کے سحر میں اتنا میں ہوتا کہ مجھے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ اس نے میرے پیسے خوب خرچ کرائے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے ابو نے مزید پیسے بھیجنے سے انکار کر دیا اور وہ واپس کراچی بلایا ہے تو وہ غصے میں آ گئی اور مجھے ویرانے میں لے جا کر اپنی اصلی روپ میں آ گئی۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے زور زور سے کہکا لگایا، ڈر گئے نا؟ تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ مرد ذات بہت ہی دھوکے باز ہوتی ہے، وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ میں ایک فریبی مرد کے بہکاوے میں آ کر گھر سے بھاگنے جیسا جرم کر بیٹھی۔ فیض محمد سے میری ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی۔ وہ مجھے اور میں اس کو پسند آ گئی تھی۔ کئی دن ایک دوسرے کو دیکھنے میں نکل گئے، آخر پہل فیاض محمد کو ہی کرنی پڑی۔ ایک مختصر نامے کے ذریعے اس پر اس نے اپنا موبائل نمبر بھی لکھ کر دیا۔ میں نے اس خط کو کئی بار پڑھا۔ جتنا اس خط کو پڑھتی تھی اتنا زیادہ لطف آتا تھا۔ موبائل نمبر آنے سے مجھے آسانی ہو گئی۔
پھر موبائل پر ہماری باتوں کا آغاز ہو گیا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا ہے، شبانہ میں تمہاری خاطر اپنے عزیز و اقارب سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں۔ میں اس کے لچھے دار باتوں پر مر مرتی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جن ماں باپ نے مجھے ناز نخنوں سے پالا ہے ان سے بھی زیادہ بھلا کوئی مجھے چاہ سکتا ہے۔ اس ہرجائی نے مجھے گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور میں اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ گھر سے فرار ہو کر اس کے ساتھ ہوٹل میں رہنے لگی۔ 2 مہینے ساتھ رہنے پر بھی اس نے شادی نہیں کی۔ وہ بار بار میری عزت سے کھیلتا رہا۔ جب میں نے شادی کے لیے زور دیا تو ایک رات سوتے میں میرا گلا دبا کر اس نے مجھے ہلاک کر دیا اور میری لاش سڑک پر پھینک دی۔ تب سے میں چڑیل کے روپ میں نوجوانوں سے اپنا انتقام لے رہی ہوں اور اس وقت تک انتقام لیتی رہوں گی جب تک میری روح کو قرار نہ آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل نے میرا گلا دبوچ لیا۔ میں تڑپا، خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا اور میری روح جسم سے نکلنے پر ہی اس نے مجھے چھوڑا۔ اس وقت سے میری روح بھٹک رہی ہے۔ تمہاری روح کو کس طرح چین آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھائی ہے، اس کھائی میں میرا ڈھانچہ پڑا ہے، تم ڈھانچے کی تدفین کرا دو، اس طرح میری روح کو قرار آ جائے گا، شیراز نے کہا۔ میں شیراز کی روح سے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن روح غائب ہو گئی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے چچا کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ شیراز کی موت کی خبر نے چچا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کوئٹہ پہنچ کر میرے ساتھ شیراز کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے۔ کھائی میں ایک جھاڑی میں ہمیں ڈھانچہ پڑا ملا گیا جو کہ شیراز کا تھا۔ اس ڈھانچے کو کراچی لا کر ہم نے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا۔ تدفین اور تمام رسومات ادا کرنے کے 1 ہفتے بعد مجھے شیراز خواب میں دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی لیکن اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح کو قرار آ گیا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔